بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تم پورے دن میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ ایک سچی بات جو تمہارے دل کو ہلا دے گی۔ اگر آپ پورے دن میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتے نا تو یہ بات آپ کے لیے ہے۔ بس 3 سے 4 منٹ اگر آپ یہ بات سن لیں، سمجھ لیں تو میں وعدہ نہیں، دعا کے ساتھ دعویٰ کرتی ہوں، نماز تو نہیں چھوٹے گی آپ کی، اور شاید وہ ایک ہی سب ہی پکی ہو جائیں گی۔ دیکھو، زندگی میں کوشش کرنا کہ تمہارا اور اللہ کا تعلق اس موڑ تک نہ پہنچ جائے جہاں دعائیں بھی جواب دینا چھوڑ دیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ میں نے وہ لمحہ دیکھا ہے جہاں بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور دل کہتا ہے پتہ نہیں قبول بھی ہوں گی یا نہیں۔ قرآن کہتا ہے، اے نبی، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ اللہ تو قریب ہے، بس ہم ہی دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے دوری کی سب سے بڑی سزا یہی ہے کہ انسان خود نہیں پہچان پاتا کہ وہ اب اللہ سے دور ہو چکا ہے۔ اسے لگتا ہے سب ٹھیک ہے، مگر اندر سے وہ خالی ہو جاتا ہے۔ اور یقین کرو، دنیا میں سکون سے زیادہ مہنگی چیز کوئی اور نہیں۔ خدا کی قسم، سکون نہ مارکیٹ میں ملتا ہے، نہ دوائیوں میں، نہ کسی دوست یا محبوب کے لفظوں میں۔ صرف سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن کہتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ دنیا عجیب ہے، یہ تمہیں مصروف کرے گی، تھکائے گی، تمہیں لگے گا کہ سب کچھ ہے تمہارے پاس، مگر جب رات کے آخری پہر تم تنہا ہوگے نا تو تمہارا دل تم سے سوال کرے گا، کیا واقعی سب ٹھیک ہے؟ اور وہ لمحہ تمہیں ہلا دے گا، کیونکہ تمہیں پتہ چلے گا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم خالی ہو۔ تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہاری روح، سب تمہیں آوازیں دیں گی، واپس آ جاؤ۔ وہ کہے گا جس نے تمہیں بنایا، وہ تمہیں بھول نہیں سکتا، تم نے ہی اس سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ تمہیں بلاتا ہے 5 وقت اذان کے ذریعے دل کی خلاؤں میں گونج کر۔ وہ کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن تم کہتے ہو ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد، اور یوں ابھی نہیں کہتے کہتے زندگی گزر جانی ہے۔ یاد رکھو، اللہ نے قرآن میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اسے قائم رکھے گا دین کو قائم رکھے گا۔ دیکھو، اللہ تمہیں تمہارے بلانے سے محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ پاک ہے۔ ہم جیسے لاکھوں روز پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کبھی اس نے تمہیں بھلا دیا نا تو پھر کوئی تمہیں یاد نہیں رکھ پائے گا، اور تم اکیلے رہ جاؤ گے، اتنی اکیلے کہ خود اپنی سانسوں کی آواز بھی بوجھ لگنے لگے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار باری تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، اگر ایک دن یہ پوری کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ چاند، یہ سورج، سب تیرے حکم سے انکار کر دے تو کیا کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ، میں اپنی ایک چراہ گاہ سے ایک جانور بھیج دوں گا جو سب کو ہلاک کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، تیری وہ چراہ گاہ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا، میرے علم میں ہے موسیٰ، یعنی میں وہ رب ہوں جو بے نیاز ہے، میری بادشاہی کسی کے سجدوں سے قائم نہیں، میری حکومت کسی کے انکار سے نہیں ڈولتی، میں نے جب کہنا ہو جا تو سب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور لائق حمد ہے، تو سوچو، جس رب کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں،
وہ پھر بھی دن میں 5 بار ہمیں بلاتا ہے، تو یہ اس کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سب کچھ تمہیں صرف جگانے کے لیے ہے، سجدے کی لذت دوبارہ محسوس کروانے کے لیے ہے۔ اس لیے آج سے بس ایک نماز سے شروعات کرو، 5 نہیں، ایک صحیح مگر پکی۔ پھر دیکھنا ایک نماز ہی تمہیں واپس اللہ تک لے جائے گی، اور جب وہ تمہیں اپنا بنا لے گا نا، پھر کبھی چھوڑے گا نہیں۔ بس ایک بات یاد رکھو، اللہ سے دوری انسان کو اندھا کر دیتی ہے، پھر وہ دنیا کی چمک میں وہ سکون ڈھونڈتا ہے جو صرف سجدے میں چھپا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ امید تو مچھلی کے پیٹ میں بھی تھی جب ہر طرف اندھیرا تھا، مگر دل کو یقین تھا کہ رب ساتھ ہے۔ امید تو آگ کے بیچوں بیچ میں بھی تھی جہاں شعلے جل رہے تھے، مگر دل مطمئن تھا کہ حفاظت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ امید تو غار کے اندر بھی تھی جہاں دشمن دروازے تک آ گیا، مگر سکون دل میں تھا۔ امید تو اس بوڑھے دل میں بھی تھی جو برسوں سے اولاد کے لیے دعا کرتا رہا اور یقین رکھتا رہا کہ دیر ہے اندھیر نہیں۔ امید تو کنویں کے اندر بھی تھی جہاں کئی دنوں تک بچہ تنہا رہ گیا، مگر رب کی نظر اس پر تھی۔ امید تو دریا میں بہتی اس ٹوکری میں بھی تھی جہاں کا پانی ہر موج خطرہ لگتی تھی، مگر رب کی حفاظت اس کے ساتھ تھی۔ امید تو اس وقت میں بھی تھی جب اپنے ہی لوگوں نے بستی سے نکال دیا، مگر دل نے کہا، جس کا گھر میرا رب ہے، میں تنہا نہیں ہوں۔ امید تو اس وقت میں بھی تھی جب ایک ننھے بچے کو صحراؤں میں ماں نے تنہا چھوڑ دیا اور زمین سے پانی پھوٹ پڑا۔ امید تو اس وقت بھی تھی جب کنعان کی زمین پر ایک باپ آنسو بہا رہا تھا اور برسوں بعد بیٹے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ امید تو اس وقت بھی تھی جب تپتی ریت پر لٹکا کر جلتی زنجیر میں باندھا گیا، مگر زبان پر صرف عہد تھا۔ امید تو اس وقت بھی تھی جب میدان بدر میں تعداد کم تھی، مگر دل بڑے تھے اور آسمان سے مدد اتری۔ امید تو اس وقت بھی تھی جب خندق کھودی جا رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنگاری سے کہا، روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا۔ ہر جگہ ہر کونے میں امید ہی تو تھی، ایمان کی صورت میں، رب کے بھروسے کے رنگ میں۔ جن کے دلوں میں یقین تھا ان کے لیے معجزے ہوئے، اور تم کیوں ہار مان رہے ہو؟ یاد رکھو، جس رب نے اندھیروں میں روشنی دی وہ تمہاری زندگی میں بھی روشنی ضرور دے گا۔ کس قدر اطمینان بخش ہے نا یہ جملے، جیسا کہ اللہ ہے نا، اللہ اجر دے گا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خوشیاں دے گا، اللہ تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ سنبھال لے گا، اللہ عزتیں رکھے گا، اللہ سب کا ہے۔ اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور شرمندگی تو تب ہوتی ہے جب ہم کسی شخص کو سوچتے سوچتے نماز غلط پڑھ لیتے ہیں اور چوتھی رکعت کے بجائے دوسری رکعت میں سلام پھیر لیتے ہیں، ثنا کے بعد سورت پڑھنا بھول جاتے ہیں، اور اس شخص کو زیادہ وقت دینے کے لیے نماز جلدی پڑھنے لگتے ہیں، اور پھر جب وہی شخص ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ہمارے ہر لمحے کی محبت، چاہت، انتظار اور آنسو سب کو دھتکار کر آگے چلا جاتا ہے، تو پھر ہم یقین نہیں کر پاتے، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی عزت نفس کو اس کی ایک توجہ کے لیے اس کی قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، اور پھر یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس محبت کو اپنی سر کا تاج بنا لے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قدموں میں ڈالی گئی چیز سر کا تاج نہیں، پیروں کی دھول بن جاتی ہے۔ لیکن ویٹ،
جب آپ کو کسی سے بات کرتے ہوئے اچھا لگنے لگے، مزہ آنے لگے، تو اسی ٹائم سارا کچھ ختم کریں، ورنہ بعد میں بہت اذیت سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا دل اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب آپ اس میں کسی ایسے انسان کو بساتے ہیں تو وہ محبت اللہ کی محبت ٹھکرا دیتی ہے، پھر اللہ آپ کو اسی سے توڑتا ہے۔ پھر کبھی کبھی اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پہ ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی۔ ہم جس بھی انسان یا چیز اللہ سے زیادہ بھروسہ کریں گے وہ ہمیں بے سکون کر دے گی، وہ ہم سے ہمارا سکون چھین لے گی۔ کسی بھی چیز یا پھر کسی بھی انسان سے محبت ضرورت کے لیے نہیں کی جاتی، اسی لیے اللہ ہمارے دلوں کو توڑ دیتا ہے انہی لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اگر وہ نہ ملی تو ہم مر جائیں گے۔ آپ کا دل شروع سے اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے اللہ کے علاوہ ہم کسی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم جن چیزوں اور جن انسانوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اللہ ہمیں ہمارے انہی خداؤں سے چوٹ لگاتا ہے۔ ایسے قرآن کہتا ہے، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اور پھر جب اللہ سے محبت ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس محبت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ ہمارے قول و عمل سے اللہ کی محبت سکون ہے، امید ہے، توکل ہے، دعا ہے، عبادت ہے، مسکراہٹ ہے، اور پتہ ہے اللہ کی محبت خاموش رہنا بھی سکھاتی ہے۔ ایسی خاموشی جو دل کی گہرائیوں سے کہیں جا کے اللہ سے سرگوشیاں کرتی ہے، جس کے اندر سارے احساس بیان ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سمجھتا اور نہ ہی کوئی جانتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ انسان ہے، بہک جاتا ہے، لیکن نادم ہے تو ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان موو آن کرنا چاہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو خدا ماضی کے تانے نہ دیا کریں۔ جب اللہ موقع دے سکتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انسان میں انسان بنے، خدا نہیں۔ وہ دوسروں کو بھی انسان ہونے کا مارجن دیں۔ سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ آپ پہلے اپنی فکر کریں، بعد میں دوسروں کی کردار کشی کرنا۔ یاد رکھیں، اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں، ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہوتی ہے، ٹوٹی ہوئی فصل کی پیداوار کے بیچ نئے پودوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے آپ ٹوٹ چکے ہیں تو یقین کریں کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرا۔